الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. آئی ایم اے اور یوتھ ونگ کے معزز و مکرم ذمہ داران، محترم نوجوانوں اور جذبہ دینی و ملی سے سرشار معزز بھائیوں، میری گفتگو کا موضوع ہے بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ اور ہماری ذمہ داریاں. ابھی ہمارے محترم نوجوان نے آپ کے سامنے بعض باتیں اس سلسلے میں رکھی. ان کی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مسجد اقصیٰ سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا ہے. وہ قبلہ اول ہے. مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد وہ تیسرا حرم ہے، انبیاء کی سرزمین ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے. اور صرف یہی نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی. یہ وہ مقام ہے جہاں پر انبیاء نے اپنی دعوتی، تعلیمی، تربیتی جد و جہد جاری رکھی. اس کی ایک طویل تاریخ ہے اور وہ تمام انبیاء ہمارے تھے. ان تمام انبیاء کو ہم برحق سمجھتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اسی سلسلے کا ایک حصہ سمجھتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہوا. معزز بھائیوں، ہمارے اسی رشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، نہ صرف یہ کہ اشارہ کرتے ہوئے بلکہ ہمارے ذہن، دل، دماغ میں اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے قرآن کریم نے ہمیشہ ہمیش کے لیے سورہ اسراء میں محفوظ کر دیا، جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے کر کے گئی اپنے بندے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. دونوں مسجدوں کا رشتہ دیکھیے. ایک وہ مسجد ہے جس کے اطراف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور دوسری وہ مسجد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول کے طور پر ہمارے سامنے متعارف کرایا. کیوں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی آیات، اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں، انہیں دکھائیں. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ واقعات پیش آئے ان کی تفصیلات سے آپ واقف ہیں. اور صرف یہی نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس رشتے کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الاقصى. مومنو سن لو، اضافی ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کے سفر کا ارادہ کیا جا سکتا ہے. وہ ہیں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر متعدد احادیث ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی سے، سرزمین فلسطین سے، شہر القدس سے امت مسلمہ کا رشتہ بہت ہی گہرا، بہت ہی مضبوط ہے. اس رشتے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ پہلی مسجد کون ہے جو روئے زمین پر بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ ہے مسجد حرام. سائل نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد اقصی. جب آپ سے پوچھا گیا کم بینہما، ان دونوں مساجد کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال. تو معزز بھائیو، قرآن کریم کی آیت، دیگر آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتاتی کہ مسجد اقصی کی ہمارے لیے بڑی فضیلت ہے. اور صرف مسجد اقصی نہیں بلکہ سرزمین فلسطین، اور صرف سرزمین فلسطین نہیں جسے ہم آج فلسطین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے علاوہ اطراف میں جو پورے علاقے ہیں تاریخی اعتبار سے انہیں بلاد شام شام کے علاقے کہا جاتا ہے. وہ تمام معزز اور محترم علاقے ہیں، بابرکت علاقے ہیں. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا سورہ سبا میں قوم سبا کے اوپر اپنی نعمتوں اور اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ. ہم نے ان کے درمیان، قوم سبا کے درمیان جو یمن کے علاقے میں تھے بالکل ساؤتھ میں، اور اس علاقے میں جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کی تھی، ظاہری اور نمایاں بستیاں آباد کی، تاکہ اس علاقے سے اگر لوگ سفر کر کے جائیں بلاد شام، فلسطین اور القدس کے علاقے میں، تو انہیں سفر میں کوئی دشواری نہ ہو. قرآن کریم میں کم از کم 5 مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بلاد شام، جس کا ایک حصہ ہے فلسطین، جس کا ایک اٹوٹ حصہ ہے شہر القدس، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ علاقہ ہے جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل فرمائی. یہاں انبیاء آئے، اللہ تبارک تعالیٰ کی دعوت کی آوازیں یہاں گونجی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلانے والے لوگوں کی جد و جہد کا سلسلہ یہاں طویل عرصے تک جاری رہا. اس زمین سے ہمارا یہ رشتہ ہے. لیکن آج ہم ایک ایسے مرحلے میں ہیں جہاں مسجد اقصی ظالم اور غاصب قوت کے قبضے میں ہے. پورے فلسطین کے علاقے پر قبضہ ہے. آخر اس قبضے کے پیچھے تاریخ کیا ہے اور محرک کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا اس سرزمین سے رشتہ کیا ہے، وہی ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سرزمین کے اوپر غاصبانہ قبضے کے پیچھے لوگوں کے عزائم، باطل قوتوں کے منصوبے کیا ہیں، تاکہ ہم اسی انداز سے اپنی اس مقدس سرزمین کی حفاظت، اس کی بازیابی اور اس کی آباد کاری کے سلسلے میں یکسو ہوں اور بھرپور جد و جہد کر سکیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں شہر اور میں مبعوث ہوئے. آپ علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں سفر کیا. مکے میں آپ نے اپنی نسل کے ایک حصے کو آباد کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو اسحاق علیہ السلام تھے وہ فلسطین کے علاقے میں جسے اس وقت اورشلیم یا کنعان کہا جاتا تھا اس علاقے میں انہیں اسحاق علیہ السلام کو آپ نے آباد کیا۔ یہ جو یہودی آج ہیں یہ اپنے آپ کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ تمام لوگ فلسطین کے علاقے سے، کنعان سے علاقے سے نکل کر کے مصر کے علاقے میں پہنچ گئے، وہاں انہوں نے ہجرت کی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالُوا يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ۔ یوسف علیہ السلام پہلے سے مصر میں موجود ہیں، وہاں شاہانہ منصب پر فائز ہو چکے ہیں، بعد میں والدین اور بھائی دیگر لوگ وہاں آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا بھرپور استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی حقیقت جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے سورج اور چاند کو دیکھا اور 11 ستاروں کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بنو اسرائیل، وہ ہجرت کر کے وہاں سے مصر، فلسطین میں نہیں رہے، وہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ مصر۔ یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ علاقہ، یہ سرزمین ہمارے لیے تاریخی علاقہ ہے، اس علاقے میں وہ باہر سے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت عراق سے آئے، پھر بعد میں وہاں سے نکل گئے، پھر بعد میں دوبارہ آئے۔ وہاں پر اصل آبادی عربوں کی تھی، عرب کے مختلف قبائل وہاں آباد تھے، وہ رہتے تھے، ان کے ساتھ یہ بھی رہتے تھے۔ فرعون کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور بنو اسرائیل کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے، فرعون کو ڈبایا گیا، تو اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل کو لے کر کے کنعان کے علاقے میں داخل ہو۔ لیکن اس بزدل قوم نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، آپ کا رب جائیں، آپ جا کر کے جنگ کریں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کے اوپر اس جرم کے نتیجے میں صحرا میں بھٹکنا اور وادی تیہ میں بھٹکتے ہوئے زندگی گزارنا مقدر فرمایا۔ 40 سال تک صحرائے سینا میں یہ لوگ بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور پوری ایک جنریشن، پوری ایک نئی نسل کھڑی ہوئی، تب جا کے یہ لوگ کنعان، فلسطین کے سرحدی علاقے میں جو ساؤدرن پارٹ ہے جسے آج ہم صحرائے نقب کے نام سے جانتے ہیں، اس علاقے میں داخل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت بھی یہ لوگ صرف داخل ہوئے وہاں، اس وقت ان کی تعداد بہت مختصر تھی، اصل آبادی ان کی نہیں تھی، پہلے سے وہاں پر آباد عرب قبائل موجود تھے۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی تھی، ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو وہاں پہنچی۔ اس کے بعد پھر بنو اسرائیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انبیاء مبعوث کیے، بنو اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں نازل کی، لیکن یہ وہ قوم تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر نعمت کا جواب ناشکری سے دیتی تھی۔ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے حق پرستوں کو نقصان پہنچایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہارے اوپر نعمت بارش کی، میں نے تمہیں دنیا پر فضیلت عطا کی، لیکن تم سب ناشکرے نکلے۔ اب تمہیں ہٹایا جاتا ہے اور تمہاری جگہ پر ایک نئی امت کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پوری سلطنت قائم ہوتی ہے، تقریباً 1000 BC 1000 قبل مسیح میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے 971 BC میں۔
اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام 40 سال تک حکومت کرتے ہیں. 931 BC 931 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے. 957 BC 957 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک عبادت خانے کی تجدید کی. ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گھر خانہ کعبہ اور اس کے بعد دوسرا گھر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مسجد اقصیٰ، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ. اسی لیے مورخین کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر، دونوں مساجد کی تعمیر یا تو آدم علیہ السلام نے کی ہے یا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ کام کیا وہ یہ کہ جو پہلے سے تعمیر شدہ مسجد تھی مسجد اقصیٰ، اسی کو رینوویٹ کیا، اس کو عصر نو اس کی تعمیر کا کام کیا، اسی کو سنوارنے کا کام کیا. یہ ہوتا ہے 957 BC میں 957 قبل مسیح میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد 931 قبل مسیح کے بعد یہ پوری قوم جو اپنے آپ کو یہود کہتی ہے یا بنو اسرائیل کہتی ہے 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے. ان کے آپس کے اختلافات شدید ہوتے ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہم متحد ہیں، نہیں، ان کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، متفرق ہیں، 2 حصوں میں بٹتے ہیں. ان کے اختلافات کے نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد 587 BC میں بابل کا علاقہ جو کہ عراق میں تھا وہاں سے ایک بادشاہ اٹھتا ہے بخت نصر نام کا. بعض لوگ اسے بنو خد نصر بھی کہتے ہیں، بختاور شاہ بھی کہتے ہیں. تو اس نے 587 BC میں فلسطین کنعان کے علاقے پر حملہ کیا. وہ مسجد اقصیٰ جسے آج یہ لوگ ہیکل کہتے ہیں اسے مسمار کیا، تباہ برباد کر دیا. اور اس کے بعد بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہود کو گرفتار کر کے پھر وہ اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے بابل کے علاقے میں. تو بنو اسرائیل کے اثرات فلسطین سے ختم ہو گئے. بعض مورخین کہتے ہیں کہ اگر بنو اسرائیل کی مکمل تاریخ جو فلسطین میں رہی اگر اس کو ہم اس کا حساب لگائیں تو اسے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں ہندوستان میں استعماری قوت انگریزوں کی حکمرانی جتنی رہی اس سے. کیا باقی ایام میں، باقی صدیوں میں یہ علاقہ خالی رہا؟ کیا یہ سرزمین خالی تھی؟ کیا یہاں لوگ آباد نہ تھے؟ 587 میں جب ان کو بابل لے کر کے جایا گیا تو تقریباً 50 سالوں تک یہ غلامی کی زندگی جیتے رہے. اس کے بعد پھر ایرانی بادشاہ جس کا لقب خسرو تھا، خسرو نام سے کئی بادشاہ ہوئے ہیں، اس نے بابل کے علاقے پر جب قبضہ کیا تو اس نے یہود کو آزادی دی اور کہا کہ جاؤ تم فلسطین کے علاقے میں آباد ہو سکتے ہو، اگر چاہو تو تم لوگ اپنی عبادت گاہ کو بھی تعمیر کر سکتے ہو. تو وہ لوگ فلسطین کے علاقے میں آئے. لیکن جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو ان کے مزاج سے واقفیت ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ شرپسند قوم ہے، یہ تعمیر پسند لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں نے اس علاقے میں پھر مزید فتنہ اور فساد برپا کرنا شروع کیا. تو پھر اس کے بعد پھر سن 70 عیسوی میں 70 AD میں رومی بادشاہ ٹائٹوس نے اس پورے علاقے کو تباہ و برباد کیا. یہود کو اس علاقے سے پھر دوبارہ نکال باہر کیا، ہیکل کو تباہ برباد کر دیا اور اس پوری زمین کو ہموار کر دیا مسمار کر کے. اور یہ کہا کہ اس القدس شہر میں یہود کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، اطراف کے علاقے میں وہ آباد رہے. تو اس طریقے سے 2 بار ہیکل تباہ کیا گیا. مفسرین کہتے ہیں اور ہمیں یہ تفسیر یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ قرآن کریم نے کہا یہود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم نے کتاب میں یہ بات طے کر دی تھی اور بنو اسرائیل کو یہ بتا دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم لوگ زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے. یہ ہم نے کتاب میں تورات میں یہود کو بتا دیا تھا کہ تم ایک فتنہ پسند قوم ہو، ہم تمہارے اوپر نعمتیں نازل کرتے ہیں لیکن تم ان نعمتوں پر ناشکری کا ہی مظاہرہ کرو گے. تو 2 بار تم تباہی اور فساد برپا کرو گے. پہلی بار تباہی کے نتیجے میں بخت نصر نے انہیں تباہ کیا اور دوسری بار ٹائٹوس رومی بادشاہ نے انہیں تباہ کیا. اس کے بعد جب وہاں سے نکالے گئے تو تقریباً 1800-1900 سال تک اس علاقے سے ان کا کوئی رشتہ نہیں رہا، بلکہ رومی عہد میں، عیسائیوں کے عہد میں انہیں القدس شہر میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی.
صرف سال کے ایک دن انہیں القدس شہر میں جانے، عبادتیں کرنے اور اپنی تمناؤں کا اظہار کرنے کی اجازت تھی۔ معزز بھائیو، یہ سفر آگے بڑھتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا سورج مکے اور مدینے سے اپنی روشنی پھیلاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے فلسطین کے علاقے میں پہنچتا ہے۔ سن 15 ہجری میں، سن 636 عیسوی میں فلسطین کا یہ پورا علاقہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی قیادت میں یہ مختلف علاقے فتح کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ القدس کا، یروشلم کا سفر بھی کرتے ہیں، جو آپ کو معلوم ہے۔ تو سن 15 ہجری میں اسلامی تاریخ میں یہ علاقہ اسلامی نظام سلطنت کے زیر نگرانی آتا ہے، اور اس کے بعد سے مسلسل اس علاقے پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی ہے، مسلمانوں کے زیر انتظام یہ علاقہ رہتا ہے۔ اس علاقے میں وہ لوگ آباد تھے جو یہاں کی اصل آبادی تھی، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ باہر سے آئے ہوئے لوگ نہ تھے، وہ یہود نہیں تھے، وہ بنو اسرائیل بھی نہیں تھے، یہاں کی اصل آبادی تھی۔ درمیان میں پھر ایک مختصر وقفہ آتا ہے تقریباً 88 ایئرس کا، جب دوبارہ یہاں پر عیسائیوں کی حکومت قائم ہوتی ہے 1099 عیسوی میں، اور اس کے بعد 1187 عیسوی میں 1187 میں فلسطین کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہتین، وہاں ہتین کے مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں اسلامی فوجیں اور عیسائی فوجوں کے درمیان زبردست معرکہ ہوتا ہے، اور اسلامی افواج کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ علاقہ اسلامی حکومت کے زیر نگرانی آ جاتا ہے۔ مختلف حکومتیں آئیں، مختلف خلافتیں بدلی، لیکن القدس کی اہمیت، فضیلت، اس کے انتظام میں امت مسلمہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا، کوئی دو رائے نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر جب ہم تاریخ کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو اس مقدس سرزمین کے سلسلے میں ایک تاریخ اور سیاہ دور کا آغاز ہوتا ہے۔ 1880 عیسوی میں 1880 میں مشرقی یورپ کے علاقے سے کچھ یہود یہ طے کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ دھیرے دھیرے جا کر کے فلسطین کے اندر آباد ہونا شروع ہوں گے۔ 1897 میں تھیوڈور ہرتزل نامی ایک شخص زائنسٹ موومنٹ، صہیونی تحریک نامی ایک تحریک کا آغاز کرتا ہے، جس تحریک کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلسطین کے علاقے کو یہودیوں کے لیے ایک نیشنل اسٹیٹ، قومی سلطنت ان کے لیے بنایا جائے گا، اور اس سلسلے میں تحریک چلائی جائے گی۔ اس سازش کے تانے بانے بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں، تنظیموں اور حکومتوں سے لے کر افراد اور کاروباری افراد تک۔ یہود نے بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں قائم کی اس دوران، ان کو مسلح کیا۔ ارگن نام کی تنظیم، ہاگانا نام کی تنظیم ان لوگوں نے قائم کی۔ اگر جدید دنیا میں دہشت گردی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس کے پیچھے اصل صہیونی دہشت گرد تحریکیں ہیں۔ ان تحریکوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں بطور خاص فلسطین کے اندر جو دہشت گردانہ کارروائیاں کی اور دہشت کی جو سیاہ تاریخ رقم کی، اگر اس کا ہم مطالعہ کریں تو انسانیت جو ہے شرمسار ہو جائے۔ اس کے بعد پھر 1916 عیسوی میں 1916 میں ایک خفیہ معاہدہ ہوتا ہے 3 ممالک کے درمیان، فرانس اور برطانیہ، UK اور فرانس، ان دونوں کے درمیان یہ 2 اصل پارٹیز ہیں، اور رشیا کو ان کا سپورٹ، ان کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اب پہلی جنگ عظیم کے درمیان عثمانیہ سلطنت، جس کے زیر انتظام یہ پورے علاقے تھے، اب کمزور پڑنے لگی ہے، اور امید یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اس علاقے سے عثمانی سلطنت کو فلسطین اور شام کے علاقے سے ہم نکال باہر کریں گے۔ عثمانی سلطنت کے اثرات ختم کرنے کے بعد اس علاقے کے ناردرن پارٹ کو، جو آج جارڈن اور شام کے علاقے ہیں، اسے فرانس کو دے دیا جائے گا، اور ساؤدرن علاقے کو، جس میں موجودہ فلسطین کا علاقہ اور لبنان کے کچھ علاقے، وہ برطانیہ کے زیر انتظام رہیں گے۔ القدس شہر کو مشترکہ طور پر اس کے انتظامات کو چلایا جائے گا۔ اس کے بعد 1917 عیسوی میں زائنسٹ موومنٹ کے زیر اثر برطانوی حکومت کا وزیر خارجہ بالفور یہ اعلان کرتا ہے کہ برطانوی حکومت
یہود کو سرزمین فلسطین کے اندر اپنی قومی ریاست کے قیام کے سلسلے مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ یہ وہ لوگ جو اس زمین کے مالک نہیں تھے، اس زمین کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے۔ عالم اسلام کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی، امت مسلمہ کی ایک مقدس سرزمین کے خلاف سازش ہو رہی تھی۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، 1922 میں 1922 عیسوی میں لیگ آف نیشنز مجلس اقوام نے یہ طے کیا کہ عثمانیہ سلطنت کے اثرات اب کمزور ہو چکے ہیں، اس علاقے میں برطانوی تسلط پھیل چکا ہے، اب اس پورے علاقے کو برطانیہ برٹش مینڈیٹ کے اندر دے دیا جائے گا، یعنی لیگ آف نیشنز کی طرف سے برطانیہ اب اس پورے علاقے کے انتظامات کو سنبھالے گا۔ 1947 عیسوی میں یونائٹڈ نیشنز میں ایک ریزولوشن پاس کیا جاتا ہے 29 نومبر 1947 کو، اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ فلسطین کے علاقے کو، جہاں پر بڑی تعداد میں یہود آ کر کے آباد ہونے لگے ہیں، جہاں کی زمینیں یہود کو دی جانے لگی ہیں، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 33% یہودی، ان کو 55% 55% لینڈ دیا جائے گا، اور 67% جو مسلم ہیں ان کو صرف 45% زمین دی جائے گی۔ عرب ممالک اسے قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک جبر کی ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی تھی۔ ایک جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں نئی غاصب ریاست اسرائیلی اسٹیٹ کو مغرب کی اقوام کی طرف سے مکمل تعاون فراہم کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ عرب فوجیں شکست کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پھر 1967 میں اس پورے فلسطین کے علاقے میں، سینائی کے علاقے میں، گولان کی ہائٹس میں دوبارہ جنگ ہوتی ہے، اس میں اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، 1967 کے بعد پھر ایک جنگ ہوتی ہے 1973 عیسوی میں، جس میں مصر سینا کے علاقے کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے 1973 کے بعد جو فلسطین کا علاقہ ہے اس پر مکمل صہیونی ریاست کا قبضہ ہے، مسجد اقصی اسیر ہے، وہ سرزمین پر ایک غاصب اور ظالم قوت کا تسلط اور قبضہ ہے۔ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، ہماری دینی ذمہ داری ہے، پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس علاقے کو آزاد کرانے کے سلسلے میں، اس علاقے کی رہائی کے سلسلے میں اور اس علاقے کو آباد کرنے کے سلسلے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ محترم بھائیو، 1973 عیسوی کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ مختصراً اگر ہم چند لفظوں میں کہیں تو وہ یہ کہ پورے عالم اسلام نے مادی لحاظ سے مدد کی، مالی مدد کی، ان کا تعاون کیا، لیکن میدان میں اصل مقابلہ اس جابر قوت کا فلسطینیوں نے کیا، مختلف طریقوں سے، کبھی مساجد کے اندر خطبات کے ذریعے سے، کبھی مظاہروں کے ذریعے سے، کبھی اپنی طاقت کا استعمال کر کے، قربانیاں دے کر، مسجد اقصی کے اندر ایک ثابت قدمی کے ساتھ پہرا دے کر فلسطینی قوم نے، فلسطین کے لوگوں نے مسلسل اس مقدس سرزمین کی حفاظت کے سلسلے میں جد و جہد کی، قربانیاں پیش کی، اور آج بھی وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ محترم بھائیو، وہ لوگ قربانی پیش کر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے ایک فرد اور امت مسلمہ کے افراد ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ معزز بھائیو، اس سلسلے میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فلسطین اور مسجد اقصی امت مسلمہ کے کاندھوں کے اوپر ایک امانت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، اور اس حفاظت کے سلسلے میں پوری امت کو، تمام مسلمانوں کو متحد ہونا، ان کے وسائل، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کے ریسورسز، ان سب کا جمع ہونا بہت ضروری ہے۔ افراد ہوں، قومیں ہوں، ادارے ہوں، حکومتیں ہوں، سلطنتیں ہوں، تنظیمیں ہوں، ان تمام کی قوت کو اس مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے لگنا ضروری ہے۔ دوسری بات، اسی سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ملت کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کریں۔
امت کے اندر بڑی تعداد میں لاکھوں لاکھ ایسے افراد اور نوجوان ہیں جو مسجد اقصیٰ کی تاریخ، اس کی لیگل پوزیشن، اس کی قانونی اور شرعی صورتحال، شرعی حیثیت اس سے واقف نہیں ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، امت کے باخبر افراد کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، مساجد کے خطبات کے پلیٹ فارم سے، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے، تنظیموں کے پلیٹ فارم سے کہ ہم لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں، اویئرنیس پیدا کریں، آگہی پیدا کریں، بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کی ان کی زندگی میں کیا حیثیت ہے۔ حرمین کا تقدس، حرمین کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے تیسرے حرم کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ میں جو لوگ بھی امیڈیٹ نیبرز ہیں، جو فلسطین کے شہری ہیں، وہ لوگ بھرپور قربانی دے رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے فلسطینیوں نے اپنے تمام اختلافات ختم کرتے ہوئے اس اہم مسئلے کو اپنا بنیادی اور کلیدی مسئلہ قرار دیتے ہوئے پورے اتحاد کے ساتھ اپنے اختلافات پر قابو پاتے ہوئے اپنی جد و جہد جاری رکھی ہے۔ آج بھی ان کے درمیان بعض اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے سامنے یہ واضح ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے، اور ہمارے اپنے اختلافات کے نتیجے میں دشمنان اسلام کو یہ فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ ہمارے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ہماری جد و جہد کو نقصان پہنچائیں۔ امت کا بھی یہ کام ہے کہ اس مسئلے میں اپنے اختلافات سے اوپر اٹھے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت پر، اس کی فضیلت کے سلسلے میں امت کے تمام افراد کا اتفاق ہے، لہٰذا باقی ذیلی چیز میں، جد و جہد کی بعض شکلوں میں اگر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے تو اس اختلاف کو ہم بالائے طاق رکھیں، اس کو کنارے رکھیں، ملت کے اس کلیدی مسئلے میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ایک اور چیز جو ہمیں کرنی چاہیے، جس کا تعلق آگہی سے ہی ہے، بیداری ہی سے ہے، وہ یہ کہ ہم امت کے اندر امید پیدا کریں، مایوسی سے باہر نکالیں، لوگوں کو بتائیں کہ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، امت کے لوگوں، آج مسجد اقصیٰ پر صہیونی ظالمین کا قبضہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ سرزمین آزاد ہو کر کے رہے گی، یہ سرزمین مسلمانوں کو مل کر رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي یا مسلم هذا یہودی ورائی فاقتله۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم لوگ یہود سے جنگ نہیں کرو گے، اور پتھر بھی کہے گا، جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا کہ اے مسلم آؤ، دیکھو میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کرو۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ نمبر ایک، کہ یہود کے ساتھ حق اور باطل کا معرکہ ہونا یہ حتمی ہے۔ یہ معرکہ اپنے انتہائی شکل میں کب پہنچے گا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے اگر مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کو تیسرا حرم قرار دیا ہے، تو ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائیں گے۔ ہمارے نوجوان اس کی آزادی کو اپنا عزم اور اپنا حوصلہ بنائیں گے، اپنی امنگوں کا حصہ بنائیں گے۔ وہ اپنے ارادوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی تقاریر میں اس کو ایک حصہ بنائیں گے۔ وہ اپنے گھروں کو بتائیں گے، نئی نسل کو بتائیں گے کہ مسجد اقصیٰ پر قبضہ ہے تو کیا ہوا، ہم ضرور یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اسے آزاد کر کے رہیں گے۔ جو قومیں خواب دیکھتی ہیں وہ خواب کو شرمندہ تعبیر بھی کرتی ہیں، انہیں حقیقت کا رنگ دینا بھی جانتی ہیں۔ اور آپ جیسے نوجوان جس ملت میں ہوں، جس امت میں ہوں، دینی جذبے سے سرشار ہوں، وہ اپنے اہداف کو، اپنے گولز کو لازماً حاصل کر کے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اگر اہل شام کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر سے خیر ختم ہو گیا۔
لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم. اگر اہل شام سے خیر ختم ہو جائے، ان کے اندر بگاڑ آ جائے، تو سمجھ لو کہ امت کے اندر سے خیر ختم ہو جائے گا. لیکن کیا آپ مایوس ہو جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آگے کی بات، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ہوگا جو غالب آتا رہے گا، غلبے کی جدوجہد کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اس پوری حدیث کو دیکھیں اگر تو ہمارے سامنے چند باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شام کا جو علاقہ، جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، بلاد شام، فلسطین اور اطراف کے علاقے، وہاں کے لوگ خیر پر قائم رہیں گے. ان میں اگر بگاڑ آ گیا تو سمجھ لو کہ امت بگاڑ کا شکار ہو گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب کہہ رہے ہیں؟ جس وقت شام کا علاقہ فتح نہیں ہوا تھا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جزیرۃ العرب کے اندر اسلامی تحریک پنپ رہی تھی. کہا کہ اگر شام کے علاقے سے خیر ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ امت سے خیر ختم ہو جائے گا، صالحین یہاں موجود ہوں گے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایک طبقہ ہوگا، ایک گروہ ہوگا جو حق کی نصرت اور حق کی مدد کے لیے ہمیشہ سربکف ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین شام کے علاقے میں، فلسطین اور بلاد شام کے علاقے میں کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو اپنے رب کی خاطر ہمیشہ سربکف ہو کر سر کو صرف پروردگار کے سامنے جھکانے والے ہوں گے. خیر کے سوا کوئی اور بات انہیں اپنے سامنے جھکانے والی نہیں ہوگی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مایوس ہو جاؤ، جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے پاس یہ وسائل ہیں، یہ ریسورسز ہیں، کیا نوجوانوں ہم اور آپ مایوس ہو جائیں گے؟ نہیں. اس وقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی جبکہ شام کا علاقہ فتح بھی نہیں ہوا تھا. محترم بھائیوں، ایک اور کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم ہر ملک کے اندر مختلف تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، یہاں پر بہت سارے چیریٹیبل ادارے ہیں جو وہاں کے لوگوں کی مالی مدد کر رہے ہیں. فلسطین کی مسجد اقصیٰ کے اندر بہت سارے مرابطین ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان اور اہل علم افراد جو مستقل مسجد اقصیٰ کے اندر رہتے ہیں. انہوں نے اپنے کاندھے کے اوپر یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کے اوپر پہرے داری کریں گے. وہ فلسطین کے دیگر علاقے کے افراد، غزہ کے افراد، جد و جہد کرنے والے مجاہدین، حق کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے، ان سب لوگوں کی مدد کرنا، مالی مدد کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں ہم لوگ جس علاقے میں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، مختلف کوششیں ہوتی ہیں. ان کوششوں کا سب کو سپورٹ کرنا، بھرپور سپورٹ کرنا. خیرات کی طرف سے جیب سے چند درہم، چند دینار نکال دینے سے بات کافی نہیں ہوگی. ہم بھرپور قربانی دیں، اتنی قربانی دیں کہ ہم سوچیں کہ ایک دو خاندان، چند خاندان کی مکمل کفالت کر سکیں گے. اب خود اپنی تکلیف برداشت کر کے قربانی دیں، اس کی کوشش ہونی چاہیے. دو اور آخری باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت جو جد و جہد چل رہی ہے اس سلسلے میں بہت ساری جھوٹی خبریں، بہت ساری صحیح باتیں یہ پھیل رہی ہوتی ہیں. آپ یوں کہیے کہ ایک نیریٹو کی جنگ ہے یہ، کہ سوشل میڈیا میں یا میڈیا کے اوپر واقعات کی صحیح صورتحال رکھ کر کے کون اپنے ایشو کو اور اپنے کیس کو مناسب انداز میں رکھتا ہے. تو میرے بھائیو، آپ حضرات نوجوان ہیں، آپ کو اس سلسلے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. فلسطین کا مسئلہ اصلاً کیا ہے یہ آپ لکھیں بھی، آپ لوگوں کو بتائیں بھی. خاص طور پر سوشل میڈیا اور میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ہمیں بھرپور رول ادا کرنا چاہیے. مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی، ان کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا. ایک اور کام جو ہمیں کرنا چاہیے اور جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ بائیکاٹ کے سلسلے میں جو مختلف جماعتوں، حکومتوں اور تنظیموں کی طرف سے جو آواز لگائی گئی ہے کہ غاصب قوتوں کو جن ذرائع سے مالی تعاون حاصل ہوتا ہے
ان کا ہم بائیکاٹ کریں، اسرائیلی پروڈکٹس کے ہم بائیکاٹ کریں، یہ بہت ہی اہم ہتھیار ہے۔ مدینے کے اندر غزوہ بنو نذیر کے موقع پر جب صحابہ کرام نے کھجور کے درخت کاٹے تو ان کے اوپر اعتراض کیا گیا، بھائی کیسا نبی ہے کہ یہ درختوں کو کاٹ رہے ہیں، پھلدار درختوں کو کاٹ رہے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، اس نے صحیح کیا، مسلمانوں نے صحیح قدم اٹھایا کہ یہود کو، دشمنان اسلام کو نقصان پہنچانے کی، مالی طور پر نقصان پہنچانے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی ظہورها الا باذن اللہ، کہ کھجور کے درخت اگر تم نے کاٹے یا نہیں کاٹے، چھوڑ دیا، یہ سب کچھ تم نے اللہ کے حکم سے کیا۔ تو اس پہلو سے بھی ہمیں اپنی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ دعا مومن کا ایک بہت ہی اہم ہتھیار ہے۔ ہم ساری تدبیریں کریں، ساری کوششیں کریں، اس کے بعد پھر پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں، تہجد میں کھڑے ہوں، نمازوں کے بعد قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، تہجد کے بعد دعائیں کریں۔ اہم مسئلہ ہے، ملت کے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ پروردگار تیری نصرت شامل حال رہی تو اس مسجد اور اس مقام اور اس علاقے کو آزاد کرانے کی جو منزل ہے انشاءاللہ بہت جلد اسے ہم حاصل کر سکیں گے۔ یہ بار بار ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ محترم بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ چند باتیں میں نے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی عرض کی ہیں کہ یہ مقدس سرزمین جو ہمارے جذبات میں بستی ہے، جو ہمارے احساسات میں بستی ہے، اس سے ہمارا گہرا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو مضبوط کرنا اور معنوی اور حقیقی شکل دینے کی یہی صورت ہے کہ ہم اپنی موجودہ صورتحال میں جو بھی رول ادا کر سکتے ہیں وہ لازماً کریں۔ انشاءاللہ ایک دن وہ وقت آئے گا جب ہم مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ دن جلد آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ خیر۔